السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر میں آپ سبھی حضرات کی بارگاہ میں رمضان المبارک کے متعلق اور روزوں کے متعلق کچھ مسائل کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح طریقے سے بیان کرنے اور آپ حضرات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ مسائل ہیں کہ جو ہمارے مسلمان بھائیوں کی طرف سے آئے ہیں، تو مناسب سمجھتا ہوں کہ ان تمام مسائل کا حل شریعت کی روشنی میں پیش کروں، تاکہ شرعی طور پر ان کی جو پریشانی ہے وہ دور ہوں اور وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنے روزوں کی اصلاح کر سکیں اور انہیں صحیح طریقے سے مکمل کر سکیں۔ پہلا سوال یہ آیا ہے کہ کیا روزہ رکھنے کے لیے زبان سے نیت کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیے، روزے کے لیے یا کسی بھی عبادت کے لیے جہاں نیت کے لیے کہا گیا ہے تو نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ آپ سحری کر رہے ہیں تو سحری کرنا یہی آپ کی نیت ہے کہ آپ کل روزہ رکھیں گے۔ تو اس طرح جتنی بھی عبادتیں ہیں ان میں جہاں نیتیں رکھی گئی ہیں تو وہاں نیت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں پختہ ارادہ ہو کہ آپ کس عمل کو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے کرنے کا پختہ ارادہ کیا ہے، وہی اصل میں نیت ہے۔ ہاں، زبان سے کہنا مستحب ہے، بہتر ہے، افضل ہے، تو اگر کسی نے زبان سے نہ بھی کہا تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے نیت کرنے کے بعد دوبارہ کچھ کھایا یا پیا تو اس کی نیت باقی رہے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے سحری کی، آپ نے روزہ رکھنے کی نیت کر لی، اس کے بعد میں پھر آپ کو کچھ کھانے کی خواہش ہوئی یا پینے کی خواہش ہوئی یا کچھ آپ کی من پسندیدہ چیزیں آپ کے سامنے آئی اور آپ نے ان میں سے اگر کچھ کھایا یا پیا یا چکھا تو اس سے آپ کی نیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوبارہ نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جو نیت آپ نے پہلے کی تھی وہ برقرار ہے۔ ہاں، اگر پھر بھی آپ چاہیں تو دوبارہ نیت اپنی زبان سے کر سکتے ہیں، پہلی والی نیت ٹوٹتی نہیں ہے، وہ نیت برقرار رہتی ہے، اور اگر آپ نے دوبارہ نیت نہ بھی کی تب بھی آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا۔ ایک سوال اور یہ ہے کہ کبھی رمضان کی راتوں میں کسی پر غسل فرض ہو جائے اور سحری کے وقت میں اس کے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ وہ غسل کر سکے، تو کیا روزے کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں وہ روزہ رکھنا اس کے لیے صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے کہ رمضان المبارک کی رات میں اگر کسی آدمی پر غسل فرض ہو جائے تو بہتر یہی ہے کہ وہ انسان سحری کرنے سے پہلے وہ غسل کر لے اور غسل سے فارغ ہو کر پھر سحری کرے، اور اگر اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ بندہ سحری کے وقت میں ہی کلی اچھی طرح کر لے، غرغرہ کر لے، اور ناک میں اچھی طرح نرم ہڈی تک پانی پہنچا لے، اور غسل کے ان دو فرضوں کو وہ سحری میں ہی ادا کر لے۔ پھر اس کے بعد میں وہ سحری کرے، سحری سے فارغ ہونے کے بعد وہ غسل وغیرہ کر کے اپنی نمازوں کو ادا کرے۔ اور سحری کے وقت اگر اس نے غرغرہ نہیں کیا یا کلی نہیں کی یا ناک میں پانی نہیں ڈالا اور سحری کر لی اور سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو اب اس کے بعد بھی اگر وہ غسل کرتا ہے تو اسے کلی اچھی طرح کرنی ہے، اسے ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کلی کرتے وقت اس کے حلق میں پانی نہ جائے اور ناک میں پانی ڈالتے وقت اس کے دماغ میں پانی نہ پہنچے۔ اگر اس نے کلی کی ہے، ناک میں پانی ڈال لیا، غسل کا فرض ادا ہو گیا اور یہ اسے کرنا ہی ہے، تو سحری کے بعد میں روزہ شروع ہونے کے بعد بھی اسے غسل اسی طرح کرنا ہے۔ ہاں، اسے غرغرہ نہیں کرنا ہے، ناک میں اچھی طرح سانس کے ذریعے سے پانی اوپر تک نہیں کھینچنا ہے کہ پانی اس کے دماغ تک پہنچ جائے، تو اس طرح بھی وہ غسل کر کے اپنے روزے کو مکمل کرے گا۔ اب اگر کسی نے غسل ہی نہیں کیا اور پورے دن وہ اسی طرح بے غسلہ رہا تو اس کے روزے کا حکم کیا ہوگا؟ تو ایسی صورت میں روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزہ رکھنے کے لیے کوئی غسل کرنا شرط یا فرض نہیں ہے۔ ہاں،
اس بات کا وہ انسان گناہ گار ہوگا کہ پورے دن بے غسل رہنے کی وجہ سے اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، تو نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ انسان گناہ گار ہوگا۔ اور جس انسان پر غسل کرنا فرض ہو اور وہ غسل کرنے میں تاخیر کرتا ہو، تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایسے انسان کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے کہ جس انسان میں جنبی انسان ہو، یعنی وہ انسان ہو کہ جس پر غسل فرض ہو اور وہ غسل نہ کرتا ہو۔